اس زمانے میں تو وقت خطرہ ہے، گھر میں ڈاکو آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہی پکڑ لیتے، گاڑی سے اترتے ہی فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو دو کام کرنا بہت ضروری، ایک باوضو رہنا اور ہم وقت استغفار پڑھنا، کیونکہ استغفار کی ایک فضیلت نسائی میں دیکھی ہے اور تفسیر کشف العلوم میں دیکھا ہے کہ فنتح السلاح، جو استغفار زیادہ کرے گا اس کے خلاف ہتھیار اثر نہیں کرے گا اور وہ خود بھی کبھی بھی ہتھیار اٹھانے کا محتاج نہیں ہو۔ اتنی اچھی بات، ایسا لگتا ہے ہمارے زمانے کے لیے کہا گیا۔ استغفار بڑے بھی ہے، سعید الاستغفار بھی ہے، چھوٹے بھی، صرف استغفر اللہ کافی ہے۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، ترمذی میں اوزائی کہتے ہیں یہ پورا استغفار ہے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہ تمام گناہوں کے دھلنے میں جو کام آتا ہے یہ استغفار ہے۔ استغفار میں وہ مضمون بھی ذہن میں رکھا کرو کہ سب سے پہلے اللہ نے انفال میں کہا ہے کہ ان لوگوں پر عذاب اس لیے نہیں آ سکتا کہ یہ استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ تکلیف، بیماری، رنج اور غم، صدمے اور الم، مالی اور اولادی، خاندانی اور انفرادی بیماریاں، یہ سب کے سب عذاب کی قسمیں۔ تو استغفار کرتے ہوئے کہو کہ اللہ آپ نے تو کہا ہے اور آپ کا کہنا برحق ہے اور سچ ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے طاقت توانائی بحال ہونے کا۔ سورۃ ہود میں اللہ نے کہا ہے ان کی طاقت در طاقت بڑھا دوں میں استغفار کرے، تو یہ ذہن میں لا کے استغفار کرو۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ رب العزت کو بعض چیزیں ذکر کی جائے۔ آپ نے بدر کے میدان میں جو دعا مانگی، انشدک عہدک و وعدک، اللہ آپ نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے، یاد دلاتا ہوں۔ اللہ کوئی بھولتا تھوڑا ہی، وما کان ربک نسیا، یہ ادب ہے، احترام۔